السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے، روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ وہ اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جزیرت العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے۔ ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا۔ آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ۔ وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے۔ چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے۔ اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے۔ جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔
سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی، تو وہ لکو دک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی؟ اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے اب تمہارے لیے زمین کو سپیڑ دیا۔ تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے۔ جب ایک جگہ وسیع آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک۔ عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں عربی۔ اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور اسے وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے، لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو، محبوب کی یاد میں کفا، ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے،
وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ کفا پھرو کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع في المقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الأرعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں کہ ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتمہ کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غداۃ البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدا سمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔ یقولون لا تہلک اسوں وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مَّعُوَّلِ، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کا سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام،
اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے، ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے، اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا، اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری۔ انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے۔ اولئک کالانعام انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا، جسے جنت جہنم کا علم نہیں، جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں، وہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا، میں توڑے تو بھی ڈیر جائیں، چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو ایک بات زیادہ کی طرف بولے، قرآن کا حسن، سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے، اور آگے سارے مشتقات تھا۔ تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے، مصدر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی صرف مجھے بھی تک یاد ہے، ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا، میں نصاب کا حافظ تھا، جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دو نہ مطالعہ کر دو، موجہ نال پڑھ دو۔ تو میں تو حفظ کرتا تھا، منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا۔ تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے، تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ماضی کے بعد مضارع ہے، تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہے، تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سبحان سبح یسبح، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى
مرعا، تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ سب فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، وہی سارے علوم کا منبع ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے، اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے۔ جو اہل اللہ، جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، ہماری تقریریں من کروا دی تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جڑے گا تو اگر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا؟ خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا؟ تو پہلا علم ہے، صرف سے پہلے، نحو سے پہلے، منطق سے پہلے، فقہ سے پہلے۔ ہمارا تو علم ہی شروع ہوتا ہے ضربا ضربا، ماری جاؤ تے کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتن۔ جو 14 دفعہ کہے گا ضربا ضربا، تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، شکر ہے فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو ضربا ضربا، ضربو ضربت۔ آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو سورا دم تک لگے رہو لگے رہو لگے رہو، گردان بھی یا زور بزور با زوربو، یا ضربا ضربا ضربو، یا ما ضربا لم یضرب لا یضرب لن یضرب۔ ہر طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا۔ وہ کوئی اچھا خوبصورت صیغہ ہوتا کہ بھی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالج کے لڑکوں سے۔ میں نے ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربت، ضربتما ضربتن، ضربت ضربنا۔ تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں؟ ان کو سمحا 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 سمحو سمحت، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ سکھایا جاتا تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے، وہ تیر ہوتا ہے، وہ توپ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے۔ الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظ میں طاقت ہے، اور جو نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے، جو بغیر نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے۔ جو مہملہ ہیں وہ قوی ہیں، جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت۔ ویسے تو اللہ اس میں طاقت ہے، حرف میں طاقت ہے۔ تو اس کی ایک وجہ بہت سی، وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نقطے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات۔ اور جو بغیر نقطے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ نقطہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک۔ اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام چنا تو احمد، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی۔ لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لیں۔ ویسے میری ریاضی کمزور ہے۔ اور
معذرت کے ساتھ اہل علم سے ہم خدا بولتے ہیں، اللہ بولتے ہی نہیں، ہماری زبانوں پہ خدا چڑھ گیا۔ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام خود جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے۔ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا، اسی خدا کا خا نکال لو پیچھے خا رہ جائے گا۔ وہ خا تو پٹھانوں میں خا 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 خا، ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے، ٹھیک؟ اور دال نکال دو، اس کا دال نکال دو تو خا 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 خا، اور اگر خا ہٹا دو تو دا دا دا، وہ بھی پٹھانوں والی دادے دادے دادے۔ اور جب میں ریمنڈ جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نر دادے 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 دادے، بھئی وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 دا، یہ کیا چیز ہے؟ اور دال ہٹاؤ تو خا 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 خا، یہ کیا چیز؟ ٹھیک؟ طارق جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار، تا موجود رہے تو رات کو آنے والا، میں آیا بھی رات میں ہوں، ٹھیک؟ اس کا الف ہٹا دو تو ترک، زمین پہ پاؤں مارنا یا دروازہ کھٹکھٹانا۔ جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بنا دو میل بنا دو، یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو، میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو۔ میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا۔ اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله الذي لا إله إلا هو، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ اہل علم سے گلہ ہے کہ یہ بھی خدا کا، میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے فتویٰ نہ لاوے جی میرے اوپر، جائز ہے حضور، جائز ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جائز۔ مفتی عبدالقدوس کدھر ہے؟ چلے گئے؟ چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوئے، جائز ہے جائز ہے،
لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا، فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا، اللہ اننی انا اللہ۔ موسیٰ جانتے ہو کہاں ہو؟ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، فاستمع، دھیان سے سننا، کیا؟ اننی انا اللہ۔ کیا خوبصورت، ہم جو یعنی بر صغیر کے علماء، میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام، لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا، اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں۔ تم سب بچے، میں، ہم سب، ہم اس نابینا کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا۔ یہ تو میں نے ویسے مزاح میں کہہ دیا۔ ہم اس نابینا کی طرح ہے جو باغ میں ہے، بلبل کے نغمے سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے، اور پھولوں کی مہک سونگھتا ہے، اور پھلوں کا رس پیتا ہے، لیکن اس کے حسن سے محروم ہے، اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے، کیا منظر ہے، کیا چشمے ہیں، کیا آبشار ہے، اور کیا پھولوں کا رنگ ہے، روپ ہے، اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے محروم ہے۔ قرآن کا حسن، قرآن کا حسن، قرآن کا حسن۔ ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ، اس کے کان میں الفاظ پڑے، اونٹ سے نیچے گر گیا، اس سجدے میں چلے گئے۔ تو ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں پتہ ہے کون ہوں میں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے، ایک اپنا ایسا خوبصورت تعارف کروایا ہے، کمال کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر، اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں، میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ، ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں۔ ایک ہے جمعہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو گیا، لذکری، اللہ اکبر کہے، اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ سارے حرف ہٹا دو، ہاں کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہو الا اللہ لا الہ الا ہو،
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں۔ ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے۔ جذبات کی دنیا ویران ہے۔ فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کد اسراراں ہو، سجدیاں سر چین نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے روز نہ پھنے۔ ہم جو ہے نا، ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا، وہ اصطلاحی ہے، وہ عشق کی زبان نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے۔ وہ اور دل کمبخت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی کو خواجہ غلام فرید نے یوں فرمایا، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، سکھری تروش منصوری نو، منصور حلاج، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے۔ ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے۔ آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے، میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ چوپاؤں، دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگی لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں، رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ لا الہ الا ہو۔ کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، علم کیسا ہے؟ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم، العلی العظیم۔ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں۔ اللہ کی قسم، اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا۔ یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا
الفاظ میں لاؤ. یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 اللہ. 25,000 مرتبہ تک نقشبندی حضرات لے جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے. پھر مجنو، عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتے. مجنو سے، مجنو کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں، نا توبہ ہے. اس کا نام تھا توبہ ابن السمہ، خفاجی قبیلے کا تھا. عراق، مکے میں ہے خفاجی قبیلہ. تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے. میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. میں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. جو بخاری شریف کی روایت. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے.